یہ ہم لوگوں کو سب کو جو ہے نا ایک آنیسٹ بیہیویئر جو ہے وہ اپنانا پڑے گا. ادروائز جو ہے جو کل میں نے یہ پریسر اسی لیے کر رہا ہوں، کیمرے بھی کم ہیں، بندے بھی کم ہیں، تو یہ میری نظر آ رہا ہے نا، تو میں یہ چیزیں پتہ نہیں یہ سنائی بھی جائیں گی کہ نہیں جنائی جائیں گی. یہ سیلف سینسرشپ جو ہے میں اس کا شکار ہو جاؤں گا. ہاں نہیں میں یہ بالکل ایک بات ایسی ہے. میں ملک ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. یہ جو میں اب صحافتی زبان میں یا صحافی جو مالکان ہیں ان کی زبان میں ایک شجر ممنوعہ کے جو ہے نا کو ہاتھ ڈالنے لگا ہوں. جو ہے دیکھیں، یہ ملک ریاض صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ میں باہر جا کے کاروبار کرنا حرام سمجھتا ہوں. یہ ان کا ایک ویڈیو ہے، میں وہ شام تک اس کو ٹویٹر پہ بھی ڈال دوں گا. اب وہ بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں اپنے ٹویٹر میں کہ جی میں نے دبئی میں جو ہے میں چھا گیا ہوں اور میں یہاں پہ کاروبار کر رہا ہوں، اور بتایا بھی ہے انہوں نے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مال و دولت کے لیے لوگ کس طرح بدلتے ہیں، اپنی جو زبان سے بدلتے ہیں، اپنی حرام اور حلال کی باتیں کرتے ہوئے پھر حرام کر لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں کہ میں باہر نہیں جاؤں گا. اینکر پرسن بیٹھے رہے اور وہ کیا ہوا آپ کو یاد ہوگا، ذرا ماضی بعید میں چلے جائیں کچھ 4 5 6 7 سال پہلے، یاد ہوگا آپ کو. تو دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا، جس ملک میں جو ہے سیاستدان خریدے جائیں، صحافی خریدے جائیں، چینلوں کے مالک خریدے جائیں، جو امیر آدمی جو ہے نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ والی بات جو ہے وہ جو ہے رائج ہو جائے، سکہ راج الوقت ہو جائے، تو وہاں پہ کیا آپ جمہوریت کا یا کوئی فیوچر جو ہے نا اس کے متعلق کو جو ہے کوئی پکی سچی جو ہے امید باندھ سکتے ہیں. اب دیکھیں، ملک صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کو اوبلائج کیا. میں نے پہلے نہ کیا، میں نے پہلی دفعہ آواز ان کے خلاف اٹھائی کچھ 97 میں. میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بیریا کا نام کیوں استعمال ہو رہا ہے، اور بیریا بتایا کہ وہ ان سے کیا وصول کر رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے سبی بخاری صاحب نے ابھی ٹیک اوور ہی کیا تھا، تو انہوں نے میرے پاس سے ایک ایڈمرل بھجوائے، ان کے جونیئر تھے کہ آپ یہ نہ کریں. میں نے کہا چلیں مجھے آپ بتا دیں، میں اس وقت پرائیویٹائزیشن ہینڈل کر رہا تھا، آپ بتا ہی دیں کہ نیوی کو کیا فائدہ اس سے ہو رہا ہے، کیا پرسنٹیج نیوی لے رہی ہے، نیول چیف جی. تو یہ مجھے اس کا کوئی جواب نہ ملا. سلسلہ چلتا رہا، پھر جنرل مشرف کا مارشل لاء آ گیا، اس کے بعد بھی چلتا رہا. تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں، سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً 30 سال سے یہ سلسلہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا چل رہا ہے. اور اس سلسلے میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں، اور فائنل جو واردات جو 190 ملین پاؤنڈ والی جو ہوئی ہے، جب یہ مسئلہ اٹھایا تو مجھے ملک صاحب نے اپروچ کیا. میں نے ان کو کہا کہ ملک صاحب یہ نہیں سب قانونی ہوا ہے، سب کچھ قانونی ہوا ہے، اور کوئی اس میں غیر قانونی بات نہیں. میں اپنے وکیل کو آپ کے پاس بھجواتا ہوں. میں نے کہا نہیں وکیل کو بنوانے کی نہیں، میں سارے ایشو کو جانتا ہوں. اور الٹیمیٹلی جو ہے میں اس کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا جس میں یہ سارے جو ہے وہ جو لہرایا گیا تھا کاغذ جو ہے وہ اس کے کانٹینٹس جو ہے کھولے گئے. اب دیکھیں، ایک شخص نے سارے پاکستان میں زمینیں جو ہیں نا جو خریدی ہیں، وہ ان کی اپروول جو ہے ان سوسائٹیوں کی، بیریا کی جو سوسائٹیز ہیں، یا بیریا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹاؤنز جو ہیں، ان کی اپروولز میں آپ کو فلا نظر آئے گا. زمینیں جو ہیں وہ قبضے کی زمینیں لی ہوئی ہیں، جن میں بیواؤں کی زمینیں ہیں، یتیموں کی زمینیں ہیں، غریب لوگوں کی زمینیں ہیں،
اور وہ سارے کا سارا جو ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے، چاہے وہ پشاور میں ہے، چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے لاہور میں ہے، کہیں بھی ہے، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنی دولت کے زور کے اوپر انفلوئنس جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے۔ یہ ٹرانسپیرنٹ ٹرانزیکشنز نہیں ہیں، یہ بیریا ٹاؤن کی جو پچھلے 25-30 سال کی ٹرانزیکشن، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے۔ یہ ایک قومی سطح کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے شہر کے ہیں وہ، میں جانتا ہوں، اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، بڑے رسپیکٹیبل لوگ ہیں ان کی فیملی، تو وہ جو ہے اس میں انہوں نے کہاں پہ سے یہ انہوں نے سفر سٹارٹ کیا اور کہاں پہ آگے، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ میں آج دیکھوں گا کتنی کوریج ملتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسری قسط بھی کروں گا۔ اگر مجھے آپ لوگوں نے کوئی میرا حوصلہ افزائی کی میری میڈیا نے، تو کنی جاتی ہے، یعنی کہ نام جو ہے آ جائے ملک ریاض کا تو سکرین کے اوپر جو ہے نا خاموشی چھا جاتی ہے، ٹوں یا اوئی آ جاتی ہے، یا کچھ طرح کو ہاں نہیں میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن بڑے بڑے جید چینل ہیں جو ہے نا، نہیں میں ایک نہیں بہت زیادہ ہے، میں اتنا نہیں، اتنا رعایت نہ کرو نا۔ تو یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک جرم کی پشت پناہی کرنی، ایک جرم کی اعانت کرنے کے زمرے میں آتا ہے جب میڈیا ان لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے، یا سیاستدان مل جاتے ہیں، میں سیاستدانوں کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، یا جوڈیشری مل جاتی ہے۔ انہوں نے اسپیکٹرم کا لائسنس لیا، پتہ نہیں کتنے سال سے لے کے $700-800 ملین کی اس کی ورتھ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس کی زیادہ ہو، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بولے بڑے اسٹے پہ چل رہا ہے، 8-9 یعنی گورنمنٹ کو، حکومت کو، ملک کو جو ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جب لوگ اتنا پاورفل ہو جائیں کہ ریاست کو جو ہے وہ پامال کریں، تو پھر تو کوئی نہ کوئی کسی وقت جو ہے اگر مرد یا کسی سٹیزنز یا کوئی ادارے نہ آئیں تو پھر اللہ کی جو ہے نا وہ پکڑ میں لوگ آ جاتے ہیں۔ ان کے کاروبار میں جو آہستہ آہستہ سامنے جو آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ایک کاروبار نہیں تھا، میں ایک کچھ چیزیں نہیں بتانا چاہتا، ان پہ پردے ہی رہے، کہ انہوں نے کسی اسٹیج پہ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگوں کو بھی پیسے لگائے ہوئے ہیں جو ان کو نہیں لگانے چاہیے تھے۔ یہ پرانی بات ہے جنرل مشرف کے وقت میں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ تو جو لوگ الٹیمیٹلی جن لوگوں سے یہ بنیاد چلی ہمارے ملک میں دہشت گردی کی، اور ان کو بھی انہوں نے پیسے لگائے، ان کو بھی اپنے دانے ہاتھ پہ رکھنے کے لیے۔ اب جب یہ ریاست کو اب چیلنج کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ پھر کوئی پیسے کے زور کے اوپر وہ چکمہ دے جائیں گے یا کوئی کوریج دے جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ان کے اوپر چارج شیٹ جو ہے نیب نے لگائی ہے، اور اس کے اندر کوئی جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کے وقت جو ہے کہ لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے تھے، جھوٹے الزامات کی بھرمار جو ہے گھنٹوں ہوتی رہتی تھی، نان سٹاپ ہوتی رہتی تھی، اور ہم سب جیل میں تھے، سب جیل میں تھے۔ اب ان کی باری آئی ہے تو کوئی ایسا حربہ نہیں استعمال کیا جا رہا کہ کوئی غلط قسم کی باتیں میں اگر کرتا ہوں، اسمبلی میں کرتا ہوں، یا یہاں کر رہا ہوں، یا کسی ٹویٹر پہ کر رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ کر رہا ہوں، تو اس کے سامنے جو ہے دولت کی دیوار وہ کھڑی کر رہے ہیں۔ آپ کے مالکان جو ہیں وہ سب نہیں، جو بھی آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو اس پروفٹ ٹیکنگ میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ بات جو ہے رک جائے گی،
اور یہ انٹچیبل ہیں، ان کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا، تو وہ وقت چلا گیا. اب ریاست ان پہ ہاتھ ڈالے گی، اور ان کے جتنے بھی کاروبار ہیں پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ حکومتی سطح کے اوپر جو ہے ان کی ایکسٹریڈیشن بھی جو ہے وہ بھی کروائی جائے گی ان کو، کہ ان کو واپس بھیجا جائے، پاکستان واپس بھیجا جائے. ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے یو اے ای کے ساتھ. اور کوئی بھی کنوکٹڈ ملزم یا کوئی ملزم ایسا ہو جس کو یہاں جس کی آنا ضروری ہو، وہ ایک کاروائی کے بعد جو ہے ان کو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے. اب یہ اس قسم کا کسی بھی صورت میں یہ اس قسم کا جو مافیا جو ہے اس کو پیرل اسٹیٹ کو جو ہے نا رن کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ماضی میں تھوڑے عرصے کے لیے اس قسم کی اسٹیٹ کو جو ہے تھوڑی سی آتی تھی، ہوش آتی تھی، یا ان کی آنکھیں کھلتی تھیں، لیکن اب کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کو پرسو کیا جائے گا. کوئی بتا دے کہ ریاست کا پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں کس طرح چلا گیا. کوئی پی ٹی آئی والے بتا دیں، عمران خان صاحب بتا دیں کس طرح چلا گیا. اور وہ القادر یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہے، نہ انہیں ایچ ای سی سے کوئی چارٹر لیا ہوا ہے، ایک جعلی نام رکھا گیا ہوا ہے. وہ اس کی ایفیلیشن ہے گورنمنٹ کالج لاہور سے، بلکہ وہ کالج کا بھی درجہ جو ہے نا اس کو دینا جو ہے وہ بھی کالج کے نام کی جو ہے توہین ہے. وہاں پہ کوئی 150 200 250 جو ہے بچہ ہے وہاں پہ، جو مختلف علاقوں سے لا کے وہاں پہ رکھا گیا ہوا ہے. 2-3 وہاں پہ بلڈنگیں ہیں، 400 450 کتنے ایکڑ ہے نا، 400 ایکڑ، 450 ایکڑ، 438 ایکڑ، 438 ایکڑ جو ہے وہ زمین ہے وہاں پہ. اس کے علاوہ جو کیش جو ہے وہ جو پے ہوا ہے اس سلسلے میں دوسری جو گریٹیفیکیشن جو ہوئی ہیں وہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے. اور جو اس سارے کیس میں سزا ہوئی ہے اس میں بار بار میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کرتا چلوں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ حسن نواز سے بھی تو پراپرٹی خریدی گئی. میں اس کی بھی کلیریفیکیشن کر دوں. اس پراپرٹی کی ٹرانزیکشن بھی این سی اے نے جو ہے نا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا، اور جو پیسے انہوں نے ان کو پے کیے وہ انہوں نے ڈکلیئر کیے. وہ کوئی انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے حسن نواز صاحب نے جو ہے وہ ٹرانزیکشن چھپائی. تو ایک بلڈنگ تھی، پرانی بلڈنگ انہوں نے خریدی، اس کے اوپر میسو انویسٹمنٹ کر کے، بلکہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دو بیسمنٹس اس میں ایڈ کیے گئے. پوری بلڈنگ کو جیک پہ کھڑا کر کے 2 بیسمنٹ ایڈ کیے گئے، پوری بلڈنگ کو رینوویٹ کیا گیا، اور اس میں میسو انویسٹمنٹ ہوئی. اور میرا خیال ہے لندن کا وہ بہترین جو ہے نا ایڈریس ہے 1 ہائیڈ پارک، بالکل ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے ہے جو سینٹرل لندن میں. اس میں کسی قسم کی گریٹیفیکیشن جو ہے یا تو ہے کہ کوئی چھپا ہوا پیسہ ہو، وہ ٹرانزیکشن جو ہے انویسٹیگیٹ ہوئی ہے، بلکہ اس سے ہی سارا سلسلہ شروع ہوا ہے. اس ٹرانزیکشن سے شروع ہوا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے پیسے کہاں سے دیے ہیں، اور اس کے بعد ایک کے بعد جو ہے جہاں بھی برٹش بینکس تھے ان سب کو کہا گیا، تو ان کے سارے پیسے جو ہے سامنے آ گئے. اب یہ سلسلہ جو ہے آپ اب اگر کوئی سمجھے یا کسی کو کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی ہو کہ یہ کسی طرح کوئی کمپرومائز ہوگا، یا یہ امید کی جائے کہ کسی وقت جو ہے کوئی حالات بدلتے ہیں تو ان حالات میں جو ہے ان کو کوئی ریلیف ملے گی، میرا خیال ہے باقی غیب کا علم تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ ان کو کسی قسم کی ریلیف جو ہے ملنے کی کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی. نہ ہمارا عدالتی سسٹم ان کو ریلیف دے گا،
نہ کوئی سیاسی قوت جو ہے یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ ان کو اب ریلیف دلائے، اور ان کی اگر ایکسٹریڈیشن کی پروسیڈنگ سٹارٹ کی جاتی ہیں تو ان کو یہاں بھی لایا جائے گا، اور ان کے خلاف جو بھی دوسرے مقدمات ہیں، زمینوں پہ قبضے، انلیگل سوسائٹیز بنانا، وہ سارے کے سارے جو ہے مقدمات چلائے جائیں گے۔ یہ ایک چیز ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ایٹ دا ہائیسٹ لیول، آپ حساب لگا لیں کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کس لیول تک پہنچی ہے۔ جہاں پہ آپ میڈیا جرت نہیں کر سکتے وہاں پہ یہ اکاؤنٹیبلٹی پہنچ گئی ہے۔ جہاں پہ پاکستان میڈیا کی میجورٹی جو ہے اس کے اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب جن لوگوں کا نہیں کر سکتی، جو مقدس گائے ہیں، جن کا نام جو ہے لینا حرام ہے بعض ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، وہ اتنی جرت نہیں کر سکتے کوئی ان کا نام لیں۔ آپ حساب لگائیں کتنے اوبلائزڈ ہوں گے وہ ان سے، کتنا مال لگا ہوگا کہ آپ 10 منٹ کی ایڈ جو ہے سوشل سروس میسیجز نہیں دے سکتے کہ یہ ملک کی جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں، جو ہماری ہو سکتا ہے ہماری وہ پیدا کردہ پرابلمز ہوں، انہی کو آئیڈینٹیفائی کر دیں، ان کی شناخت کر دیں، تاکہ کوئی اچھا پیغام جو ہے پاکستان کی عوام کو جا سکے کہ آپ بجلی اس طرح استعمال کریں، پانی اس طرح استعمال کریں، اس قسم کے میسیجز دے دیں، یا ٹیکس ادا کریں، یا ٹیکس چوروں کے خلاف کوئی میسج آ جائے۔ تو آپ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شخص کو یا کسی بھی ادارے کو جب تک ان کا اپنا دامن صاف نہ ہو، کسی کا دامن جو ہے داغدار یا اس کے دامن کو اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ریاست نے الٹیمیٹلی 25-30 سال کی چھوٹ کے بعد جو ہے ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال لیا ہے۔ اب ان کا گریبان جو ہے الحمدللہ، بڑا نہیں بولنا چاہیے، اب ان کا گریبان کوئی نہیں چھڑا سکے گا۔ اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، انصاف ہوگا، جن لوگوں کے حقوق انہوں نے چھینے ہوئے ہیں، جس میں حکومت بھی شامل ہے، ریاست بھی شامل ہے، ان سب کا جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اور اگر یہ باہر بیٹھ کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانیوں کو پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی جو ہے اسٹیٹ جو ہے، ریاست جو ہے وارن کرتی ہے کہ آپ کا یہ پیسہ ڈوب سکتا ہے، کہ آپ یہ پیسہ اگر ان کے کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، جس طرح پاکستان میں بہت سے لوگوں کا ڈوبا ہے، لوگ جو ہے لے کے پھرتے ہیں، ان کے پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں اگر کوئی انسٹالمنٹ مس ہو جاتی ہے، اس دوران جو ہے ریٹ بڑھ گیا ہوتا ہے، نئے ریٹ کے اوپر آگے بھیج دیتے ہیں، ڈلیوری نہیں دیتے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا، میں چاہتا تھا کہ ایک بار پھر تھانوں میڈیا والوں چیک کر لواں کہ کنے پانی چ گئے تسی، تے وہ کل پھر آ جاؤں گا، نہیں تو کسی اور طریقے سے شور مچاؤں گا۔ سوشل میڈیا پہ میں نے کل اسی لیے میں نے کیا کہ مجھے میڈیا سے توقع نہیں تھی، کیونکہ کل بھی میں بولا ہوں، پرسوں بھی میں بولا ہوں، لیکن اس کو کوریج جو ہے وہ نہیں ملی جس طرح ملنی چاہیے۔ اور بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ لوگ، میں آپ لوگوں کی محنت کا مداح ہوں۔ کرسی جو ہے پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے ہوتے ہیں، پرانی لے کے آتے ہیں، کوئی آپ ایک پیسہ نہیں خرچتے اپنی اسٹوڈیو کے اوپر۔ 2-4 اسٹوڈیو ہیں جو ذرا ٹھیک ٹھاک ہے گئے، باقی تو اسٹوڈیو ہوئے نے جو فلموں کے اخیر دے کوئی سٹور نہیں نظر آتا جتنے لڑائی ہوتی ہے ہیرو دی جڑی ہے اس ٹائپ کے سٹور ہوتے ہیں، ڈبے پے دے، کوئی تے نکری پے دا، کوئی تے نکری پے دا۔ جی آپ سوال لیں جی، سوال میں کہا تھی بعد ہی کاٹ ہی چھڑنا، میں جو کوئی کہنا ہے۔ خواجہ صاحب، آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے نیشنل اسمبلی میں لیڈر ہیں، پارلیمنٹ میں، کیا اس بات کا امکان موجود ہے کہ یہ پارٹی اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی؟ اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ اگر یہ چونکہ واقعی کہ نیشنل ایشو ہے، اس کو پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں ڈسکس ہونا چاہیے، کیا اس کی نہیں بالکل آپ نے اچھی تجویز دی ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے
کہ اس ملک میں اتنی دیر سے ایک فراڈ ہو رہا تھا اور اس پہ حکومتیں، ادارے جو ہے، لیڈران جو ہیں، یہ دوسرے لوگ جو ہے وہ کیوں خاموش تھے؟ آپ دیکھیں نیب نے جو ہے ایسے ایسے کیسز میں لوگوں کو ہاتھ ڈالا جن کیسز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اب نیب نے ایک کمیونیکے دیا ہے. ایک آپ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو ہے وہ نیب نے کسی ہمارے کہنے کے اوپر کسی پہ ہاتھ ڈالا ہو خدا نخواستہ، یا کسی کے خلاف کوئی زیادتی کی ہو. بلکہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی زیادتی کرنے والے شخص کے گریبان پہ نیب نے ہاتھ ڈالا ہے، اور نیب اس کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے. اب وہ صحیح نیب بنا ہے، پہلے سب 2 نمبر کام تھا. سہیل رانا صاحب بڑی ماشاء اللہ توانا آواز ہیں. آپ نے ابھی 3 پوائنٹس کہے ہیں. مطلب میرا نام سہیل رانا، میں باغبان اور ڈیلی پوسٹ کا، اور میں ہی سب تو زیادہ یہ انوالو کوئی انوالو نہیں، میرا مطلب میں آج کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 باتیں کہی ہیں کہ سروس میسج کدھر ہے. کیا آپ کیمرہ کو اس پہ کوئی ایکٹ کریں ان کے خلاف؟ وہ رسپانسیبل ہے نا. نمبر 1 ٹھیک ہو. نمبر 2 مطلب میں یہ آپ کو، کیونکہ میں آصم ملک، آصم منیر اور ایک اور بندے ہیں عامر صاحب، تینوں نے ان کو ڈنڈا دیا. لاسٹ 9 ایئر سے ان کو ڈنڈا چل رہا ہے جو اب امپلیمنٹ ہوا. دونوں، ایک یہ ملک ریاض ایک اے جی کو قتل کر چکا ہے، ایجوکیٹڈ جنرل کو، ایک ڈی جی سی کو یہ قتل کر چکا. 2 مقدمات ہیں اس پر، وہ بھی ان سے پوچھیے گا جدھر سے وہ آپ کو بتاتے ہیں. تھرڈ میرا سوال یہ ہے، نہیں میں تو لگا جی تو کوئی بھی نہیں سے لگا رہے گا. میں پتا ہے نا سر، باہر ہی ہو کوئی بھی نہیں آئے. مطلب لاہور کے 300 ایکڑ زمین موجود ہے تھوڑے مطلب کولیشن پارٹنر نے. یہ 6 میں 3 سٹارز کی بنا جو کراچی کے 4 کمانڈر، میں 5 کے نام لے لیتا ہوں، لاس کا بھی اور پہلے کا بھی، عباسی جو ڈی جی آئی ہے، 5 کے شاہد بیگ کے بھی، 5 کے گھر 6 کنال، کیونکہ میں ڈی ایچ 1 میں رہتا ہوں، 6 کنال پہ اسی نے گھر دی ہے. اور فرام دی کو ایکس کور کمانڈر کراچی. کون کس کا نام؟ شاہد بیگ نمبر 1، عباسی جو ڈی جی آئی ہے، وہ جو جس نے 2014 کا وہ ایکٹ کیا تھا، اور جو بھی ان کو پتہ ہے. اچھا ظہیر الاسلام. اچھا وہ عباسی ہے گا. ہاں عباسی. نریم انجم صاحب، یہ 5 کے کٹھے گھر ہیں 6 کنال پہ، ملک ریاض کے ہیں. ایک کا گیٹ لگا ہوا ہے، جائیں میں نے تو میں کہوں وزٹ کرا رہا ہوں. آپ ان کو بھی تو تھوڑا سا پوچھیں نا سر. آپ کو نہیں یہ بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. میں نام لے رہا ہوں. ہاں میں نے اسی لیے نہیں آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ یہ اس میں میں تو پیمرا کے خلاف کیا ایکٹ نہیں میں پیمرا پہلے ایک آخری جن کو 5,000 لاکھ روپے 6,000 لاکھ روپیہ بانٹا ہے جن چینلز کو گزشتہ 8-8.5 مہینوں میں، جنہوں نے آپ کی پریس ریلیز بھی نہیں جاری کی، ٹویٹ کو بھی نہیں دیکھا، ان کو بھی اسی طرح 6,000 لاکھ روپیہ مہینے کا یا 6 مہینے کا دیتے رہیں گے ایڈورٹائزمنٹ کی صورت میں. دیکھیں پیمرا والی جو بات ہے نا، یہ میں بہت دفعہ اٹھا چکا ہوں. بلکہ پیمرا کو ڈائریکٹلی جب ہماری حکومت تھی اس زمانے میں بھی، اور پچھلی جو حکومت ہماری پی ڈی ایم کی تھی اس زمانے میں بھی، ابھی بھی کہ یہ انفورس کروائیں. لیکن میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پیمرا اس کو نہیں انفورس کروا رہا، اور اس کی وجوہات وہی ہوں گی جو ملک ریاض کی وجوہات ہیں. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ 10 منٹ جو ہیں ان کو کسی اور کی وہ ایڈ چلا دیں گے، بجائے اس کے کہ جو میسج دیں، پبلک سروس میسج دیں جو ہے. تو بالکل میں آئی ول ریز دس ایشو ناٹ ونس بٹ ریپیٹڈلی جب تک یہ کریکٹ نہیں ہوگا. دوسرا، آپ جنہوں نے ان سے پلاٹ لیے ہیں، جنہوں نے گھر لیے ہیں، آپ بتائیں، لیٹ ایوری بڈی نو کہ ملک صاحب کے امام میں کون کون نہایا ہے. کسی کو جو ہے نہیں ہونی چاہیے
ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز آپ ایک 3 ایشوز ہیں. تیسری بہن کہ 6,000 لاکھ روپے 6 مہینے میں بانٹا ہے انہی چینلز کو جو کہ نہیں خبر نہیں چلاتے, انہوں نے بھی تو روکو نا سر. اشتہاراں تسی دتا ہے صرف فیڈرل گورنمنٹ نے, پنجاب نو چھڑ دو, سندھ نو چھڑ دو, کے پی دا تو پتہ نہیں سر. چلیں گے, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہ تینوں ایشو جو ہے نا اٹھاؤں گا میں. میں اپنی پریس کانفرنسز کا جو ہے حصہ بناؤں گا ان کو انشاءاللہ. عرفان صدوزئی ڈانس ہے. ہاں عرفان صدوزئی ڈانس. فائز صاحب آپ بڑے بولڈ ہیں اور اس وقت ڈیفینس منسٹر بھی ہیں. آپ نے 25 سال سے آپ نے کہا کہ احتساب ہوگا. اگر 5-10 سال پیچھے چلے جائیں, اصغر خان کیس میں اس وقت بھی بہت سارے جو ملٹری کے آفیسرز تھے ان کے اوپر بھی الزام عائد ہوا کہ انہوں نے اپنے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز کیا اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ گرانے کے لیے پیسے تقسیم کیے, اور اس میں آپ کے لوگ شامل تھے. میاں شہباز شریف کے اوپر یہ بیانات قلم بند ہیں. میں صدر صاحب میں صدر صاحب میری عرض سن لیں. میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا, مجھے ملک ریاض پہ فی الحال فوکس کرنے دیں. میرا مقصد جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے جو میں پیش ہوا ہوں, یہ ملک ریاض پہ مجھے فوکس کرنے دیں. اس فوکس کو ڈیلیوٹ نہ کریں. آپ یہ سوال میں آپ کے سامنے پیش ہوتا رہتا ہوں, 8 2 4 5 10 دن کے بعد آپ یہ پوچھیں, میں اس کا بھی جواب دوں گا. ادھار کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ. خالد محمود صاحب ایکسپریس ہے. اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے سوال پوچھیں. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ اچھا عمل ہے, خوشائن عمل ہے کہ ریاست کی طرف سے ایسے بزنس ٹائٹ آن کی جس کی وجہ سے غریبوں یا لوگوں کی پراپرٹی سے غیر قانونی طریقے سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنائی ہوئی ہیں, تو یہ خوشائن عمل ہے. لیکن دوسری طرف یہ خواجہ صاحب سوال ہے کہ پچھلے 30 سال سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی کاروبار ہیں وہ جاری ہے, تو آپ لوگ کو نہیں لگتا کہ پچھلے 30 سال میں انکلوڈنگ پی ٹی آئی دیگر پارٹیز کا ادوار بھی شامل ہے انکلوڈنگ ماشاء اللہ, تو do you think that we all are equally involved in this when we are میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ, میں اس سے کوئی زیادہ جو ہے وہ اس سے اعتراض نہیں کروں گا اس پہ. دیکھیں جو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہیں, وہ ان کے خلاف بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں, بڑے کھل کے بولے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے الفاظ اپنی بریفنگز میں ان کے خلاف انہوں نے بڑا ڈائریکٹلی اٹیک کیا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. کمپرومائز ہو گئے, وہ وہی صاحب ہو گیا, منو نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ, موڈ بن گیا پھر ان کا. خالد محمود صاحب ایکسپریس ہے. جی یار میں 25-26 سال کا لگا نا, میں کمپرومائز کیتا ہے. میں آن ریکارڈ ہوں, آن ریکارڈ ہوں. میں نام آپ کو علیحدہ بتاتا ہوں. جیو کے ایک اینکر پرسن ہے, میں نے ان کے بیٹھ کے کہا, میں نے ان کو دوسری دفعہ جو ہے دوسرے دن میں نے شام کو پروگرام دیکھا, میں نے دوسرے دن میں نے کہا کی تھا یہ آپ نے یہ کیا کیا ہے. نہیں جی میں آپ پھر آ جائیں, جمعے کا پروگرام ہوتا تھا ان کا, پھر جمعے کو چلا گیا. پھر کسی اور نام میں نہیں لے رہا تھا, نام وہ لے رہے تھے. آگے جواب میں جو دے رہا تھا, جواب جو ہے وہ اس چینل کو جو ہے نا پسند نہیں آ رہا تھا. وہ کسی اور امیر آدمی تھا, وہ بھی اس کے بھی اشتہار چلتے تھے, انہوں نے وہ بھی کر دیا. پھر تیسری دفعہ پھر انہوں نے بتایا, میں بھی پرت جاتا رہے گا. وہ پھر انہوں نے, اس کے بعد میں نہیں ان کے پروگرام میں گیا, میں نہیں گیا ان کے بعد. تین دفعہ میں ان کے گیا آگے پیچھے. پہلے پروگرام کرتا رہا, بڑی دیر کرتا رہا, میں بھی کام سے بڑا مدت لگا. میں جو ہمارا سسٹم ہے وہ بڑا کمزور سسٹم ہے, خاص کر عدالتی نظام بڑا ہی کمزور ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت کو ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارے جو چھوٹی عدالتیں, یہ عدالتیں اس کو سزا دے پائیں گی؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے اوور لاسٹ 75 ایئرز ہمارے جو آرگنز ہیں وہ مزمحل ہو چکے ہوئے ہیں. جس طرح آپ انسانوں کے اعضاء جو ہے مزمل ہو جاتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے میری عمر میں آ کے, میرا مطلب ہے, اور 100 دل کمزور ہو جاتا ہے, کوئی ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں, دماغ کمزور ہو جاتا ہے, میٹر ہو جاتا ہے بندہ, یہ اس طرح کی ہوتی ہیں بات. اسی طرح آپ کا سسٹم بھی جو ہے مزمل ہو گیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ اس کو اتنا مس یوز کیا گیا ہوا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب پنپنے کی اپرچونٹی مل جائے, ملک ریاض جیسے لوگوں کو,
तो सिस्टम ने मुजमिल होना है, और उस सिस्टम की सारी जो है गंदगी जो है आपके सामने नजर आ रही है। अदरवाइज आपका सिस्टम ठीक होता तो ये बंदा जो है यहाँ पे पहुंचता ही ना। ये अभी भी लोग कहते हैं जी अदालती, मुझे उन्होंने खुद कहा कि ये तुझी उठा रहे हो तो बनना कुछ नहीं है। मुझे कहा उन्होंने, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे फोन पे कहा उन्होंने, दुबई से फोन उन्होंने किया, उन्होंने कहा कुछ नहीं बनना। मैं ना बने, मैं तो वहां चुक रहे हैं, अगो ना बने, अगो मालक का काम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Rockefeller of Pakistan. He is Rockefeller of Pakistan. नहीं रॉकफेलर भी चंगा भला बंदा। रॉक किचे उन्होंने भी कुछ किया था। वो नहीं, वो पिछली नहीं, उन्होंने अमरीकना ने अपनी पिछली नस्लें चाहे को कुछ किया बिल्कुल सही, लेकिन ऐसले रॉकफेलर फाउंडेशन जो बड़ा काम कर रहा है। फलस्तीन बकायदा ग्रांट दे रहे हैं रॉकफेलर फाउंडेशन। और योगी होने के बावजूद नहीं होगी, नहीं होगी। ये पता करना ना सर, और तो काफी स्टडी की थी। मैं उन्हें तो टेलीफोन कर लेना। उन्हें कर रहा था कर दिया अरफान मैं